ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، اسلام میڈیا کے پلیٹ فارم سے بندہ ناچیز آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہے۔ ہماری ایک سیریز چل رہی تھی فضائل معاویہ سیریز، اس کا پہلا لیکچر وہ آپ نے سماعت فرمائی لیا ہوگا جو خال المومنین کے نام سے تھا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو خال المومنین کیوں کہا جاتا ہے، اس کے دلائل اور اس کے خلاف جتنی باتیں اور اعتراضات اور شبہات لوگوں نے پیش کیے تھے، اللہ کے فضل و کرم سے خصوصاً مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے جو لوگوں کو اشکالات اس حوالے سے ڈالے تھے، اللہ کے فضل و کرم سے ان کا مدلل اور مبرہن رد آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ آج دیگر جو فضائل ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے، ان پر ہم نے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو ایک بات جو میں پچھلے لیکچر میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ صحابی ہونا اتنی بڑی فضیلت ہے کہ نبوت و رسالت کے بعد اتنی بڑی فضیلت اللہ رب العزت نے کسی کو دی ہی نہیں جتنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دی ہے۔ صحابی ہونا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی یہ شان اور منزلت ہے، حتیٰ کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو نامینیٹ کر کے جنت کی بشارت دی ہے، کچھ کو ان کا نام لے کر اور کچھ کو ان کا کام بتا کر۔ مثلا غزوہ بدر والے، اب ان کا ایک ایک کا نام تو نہیں لیا لیکن بدر میں جتنے بھی حاضر ہوئے سب جنتی۔ اسی طرح بیت رضوان والے اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا ان کے بارے میں، تو نامینیٹ تو نہیں کیا لیکن بیت رضوان میں جتنے شامل تھے 1400 کے قریب صحابہ کرام سب اس فضیلت میں شامل ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم نے جو ذکر کیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس پر ہم بات آگے کرنے والے ہیں کہ مہاجرین اور انصار ان کے لیے جنت کا وعدہ۔ تو مہاجرین میں جتنے بھی مہاجرین تھے اور انصار میں جتنے بھی انصار تھے وہ اس فضیلت میں شامل ہیں۔ اور والذین تبعوہم بإحسان، اور بعد میں جن لوگوں نے ایمان لا کر ان صحابہ کرام کی پیروی کی، یعنی ان کے پیچھے ان کے بعد میں ایمان لائے ہیں، تو ان کے لیے بھی جنت کا وعدہ ہے۔ تو ان صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا وعدہ دیا، کچھ کو نامینیٹ کر کے اور کچھ کو اس طرح ان کا نام لے کر نامینیٹ تو نہیں کیا لیکن کسی ایک مقام یا کسی ایک شان میں سب کو جمع کر دیا۔ تو اس حوالے سے فضیلتیں موجود ہیں، لیکن صرف صحابی ہونا اتنی بڑی فضیلت ہے کہ باقی ساری فضیلتیں جو ہیں ان کے بعد آتی ہیں، صحابیت کے بعد آتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر جنت کی بشارت دی، یہ اعزاز تو ہے، لیکن جس کو صحابی ہونے کا اعزاز حاصل ہوتا ہے اس کو جنت کا اعزاز آٹومیٹکلی حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن و سنت کی نصوص میں آگے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی کوئی اور فضیلت نہ ہوتی سوائے صحابی ہونے کے، تب بھی ان کے بہت سارے ایسے فضائل تھے جو صحابی ہونے کی وجہ سے ان سے منسلک ہوئے تھے، جیسا کہ نصوص میں آگے پڑھ کر آپ کو سناؤں گا، آپ خود فیصلہ کر لیں گے کہ انہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا فضائل کہنا چاہیے کہ نہیں، یعنی قرآن و سنت کی ان نصوص میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت موجود ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ انشاءاللہ آپ خود کر لیں۔ اور پھر ان کو نامینیٹ کر کے ان کے بارے میں خاص طور پر بات کر کے جو فضیلتیں انہیں دی گئی ہیں ان کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ اور بہت خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ احباب کے لیے، جو لوگ صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہیں ان کے لیے، اور جو لوگ مرزا محمد علی انجینئر صاحب کے پیروکار ہیں ان کے لیے بہت شاکنگ ہوگی یہ بات، ان کے لیے ایک دھچکا ہوگا کہ خود مرزا محمد علی انجینئر صاحب کی زبانی ہم بہت سے فضائل معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کریں گے جو خود مرزا صاحب بیان کر چکے ہیں، لیکن
پھر بھی وہ لوگوں کے سامنے یہ دعویٰ کرتے پھرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کے بارے میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ اور اس بارے میں ذرا شروع میں ہی اس بات کی وضاحت کر دوں کہ 2-3 اقوال ائمہ دین کے پیش کر کے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو جی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی کوئی فضیلت ثابت نہیں، اور مرزا صاحب کے جو روحانی استاذ تھے اسحاق جھالوی صاحب، وہ تو بہت زیادہ بے باک اور زبان دراز تھے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، اور بہت سارے صحابہ کرام کے بارے میں ہم ان کی زبان درازی کی مثالیں پہلے بہت دفعہ پیش کر چکے ہیں۔ یہاں بھی آپ دیکھیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو عالم سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرے اسے داڑھی سے پکڑ لو۔ قد ورد فی فضائل معاویہ احادیث کثیرہ، ہمیں معاویہ دی شان دے حدیثاں کوئی ایک کدی نہیں، بہت ہی انہوں نے کالے کرچے بھر کے پیسہ بہت کھادا، ہضم کر لی، بے شمار حدیثاں بنائی، لیکن لیس فیہا ما یصح من طریق اسناد، مگر اللہ دا شکر ہے بے حدیث سے عالم لگے رہے، مگر ویسے ہی جھوٹھی گل اسلام چ نہیں ورن دینی، انہاں پرکھ چھڈیا، ایک شے بھی انہاں بہتیاں حدیثاں چ ایسی نہیں نکلی جڑی سند دے لحاظ نہ صحیح، نہ او دے راوی ٹھیک نہ، بالکل جھوٹ۔ اے سمجھو ایک ایسی غور دی گل تانوں سمجھا رہا کہ جتھے سنو مولوی نے اتھوں پکڑ لیا کہ بندے دا پتر بن، ممبروں اتر تے کڈ کتاباں وکھا انہاں دے راوی، کوئی نہ سچا ہے گا خدا دا نام منو، جڑا ممبر اللہ دے رسول دا سی اتنے بہ کے تسی دین دے مخالفاں دے آواز شروع کر۔ کہتے ہیں کہ جو عالم سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرے اسے داڑھی سے پکڑ لو۔ ہم ابھی تو آئندہ کچھ دیر بعد یہ بات کرنے والے ہیں کہ ائمہ دین نے جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کیے ہیں کہ یہ تو جھالوی صاحب محدثین کی داڑھیاں پکڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ جو عالم تو صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین، وہ صحابہ سے لے کر اور اس سے پہلے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فضائل بیان کیے، پھر صحابہ نے، پھر تابعین نے، پھر ائمہ دین نے، محدثین کرام نے، آگے ہم تھوڑا سا تذکرہ کریں گے۔ تو گویا کہ یہ تو محدثین کرام اور صحابہ اور ائمہ دین کی داڑھیاں پکڑنے اور ان کی داڑھیاں کھینچنے کی تعلیم دے رہے ہیں جھالوی صاحب، یہ ان کا حال ہے۔ یہ بدتمیز بناتے لوگوں کو، انہوں نے لوگوں کو بہت زیادہ صحابہ کرام کے بارے میں اور محدثین اور ائمہ دین کے بارے میں بے باک اور بدتمیز بنایا اور بد تہذیب بنایا۔ اب دیکھیں یہ کوئی یعنی پارلیمانی زبان ہے، آپ خود غور کریں۔ اگر آج کوئی بندہ کہے کہ مودودی صاحب نے یہ بات کی ہے، اب مودودی صاحب کی داڑھی کھینچو جا کے، تو کتنی ہم کہتے ہیں کہ یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے، ایسی نہیں بات کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے الفاظ بھی اچھے رکھنے چاہیے۔ مودودی صاحب کے بارے میں بھی جو ابھی آج کے دور کے بندے ہیں، تو محدثین کرام کے بارے میں جنہوں نے فضائل بیان کی، ہم آگے بیان کریں گے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی داڑھی پکڑنے کی بات کی ہے جھالوی صاحب نے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی داڑھی پکڑنے کی بات کی ہے جھالوی صاحب نے، صحابہ کرام جو فضائل بیان کرتے تھے ان کی داڑھی پکڑنے کی بات کی ہے جھالوی صاحب نے۔ بہت بے باک تھے یہ لوگ۔ تو اسی طرح مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو فضائل بیان کرتے ہیں یہ انہوں نے ایسی ہی باتیں بنائی ہوئی ہیں، یہ باتیں انہوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی کہتے ہیں کہ کوئی فضیلت بھی ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح جھالوی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو ایک گر کی بات بتاتا ہوں۔ جھالوی صاحب کے یہ الفاظ ہیں، آپ اپنی سکرین پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو ایک گر کی بات بتاتا ہوں، جو بھی معاویہ کی فضیلت پر کوئی حدیث بیان کرے اس کو امام اسحاق بن راہویہ کا یہ قول سنا کر بلڈوزر چلا دیں۔ اے گر دی گل پلے بن کلی کلی ہوں میں نہیں پوچھ رہنا، اے بلڈوزر پھیر دینا۔ پھر بعد امام بن جوزی نے کچھ لکھ کے انہوں دا رد کر کے آکھیا کہ امام اسحاق بن راہویہ جڑا بخاری اور مسلم اور دے پائے دا بندہ، وہ ایک کہہ گیا کہ معاویہ دی شان ایک لفظ بھی صحیح نہیں ہے، اللہ دے رسول کو لفظ ہے گیا سی۔ کہتے ہیں کہ امام اسحاق بن راہویہ کا ایک قول ہے، آپ وہ سنا کر جتنی بھی فضیلتیں بیان کریں نا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر بلڈوزر چلا دیا کریں۔ ہم مرزا صاحب کی خدمت میں تو عرض کرتے ہی ہیں، جھالوی صاحب تو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، باقی جو ہمارا اور ان کا فیصلہ ہے وہ قیامت کے دن بھی ہو جائے گا۔ تو مرزا صاحب کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں کہ مرزا صاحب آپ بھی یہ قول بڑے شوق سے پیش کرتے ہیں
کہ امام اسحاق بن راہویہ نے یہ فرمایا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں صحابیت کے سوا کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ امام اسحاق بن راہویہ کا قول یعنی ابن جوزی نے نقل کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں صحابیت کے سوا کوئی چیز ثابت نہیں۔ امام ابن حجر اسقلانی مزید لکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے اپنے استاد یعنی امام اسحاق بن راہویہ پر اعتماد کرتے ہوئے حضرت معاویہ کے ذکر میں لفظ فضیلت یا منقبت استعمال کرنے سے گریز کیا ہے۔ تو یہ قول ہم پہلے بھی، یہ تقریباً کوئی 6-7 سال پہلے ہم ماہنامہ سنہ میں، بلکہ اس سے زیادہ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ہم ماہنامہ سنہ میں یہ ذکر کر چکے ہیں کہ امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول جو ان کی طرف منسوب ہے، یہ عام طور پر فتح الباری سے پیش کرتے ہیں جہاں اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ ہم پیش کر چکے ہیں، پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ تاریخ دمشق میں جلد 59 صفحہ نمبر 106، الموضوعات امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جلد 2 صفحہ 24، اس میں یہ قول اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن یہ قول سندن ثابت نہیں ہے، اس کی سند ضعیف ہے۔ اس کی سند میں محمد بن یعقوب الاسم کے والد یعقوب الاسم جو ہیں ان کی توثیق ثابت نہیں۔ آج تک کوئی مرزا صاحب یا مرزا صاحب کا کوئی حامی یا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا کوئی معاند، کوئی دشمن، ان کے خلاف زبان درازی کرنے والا، جھالوی صاحب کا کوئی پیروکار، آج تک محمد بن یعقوب الاسم کے والد یعقوب کی کوئی ایک توثیق معتبر ثابت نہیں کر سکا۔ لیکن ڈھٹائی یہ ہے، ہٹ درمی یہ ہے کہ اسی قول کو بار بار پیش کیے جا رہے ہیں اور اسی کو اپنا جو ہے نا اس کو اپنا بہت بڑا سہارا سمجھ رہے ہیں اور اس کو اپنی بہت بڑی دلیل سمجھ رہے ہیں کہ دیکھو جی امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں کچھ ثابت نہیں۔ تو ہم نے بتایا کہ یہ قول خود ثابت نہیں، اور جھالوی صاحب جو کہتے ہیں کہ یہ جو فضیلت بیان کرے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی تو امام اسحاق بن راہویہ کا قول سنا کر اس پر بلڈوزر پھیر دیں، تو جھالوی صاحب تو دنیا سے چلے گئے۔ مرزا صاحب ہم نے اس پر جو بلڈوزر پھیرا ہے کہ ہم نے ایک اصولی بات کی، اصول محدثین کا بلڈوزر ہم نے اس پر چلایا ہے کہ امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ قول قطعاً ثابت نہیں ہے۔ اب اس بلڈوزر کے مقابلے میں آپ کیا کریں گے؟ دوسرا قول جو بہت زیادہ مشہور ہے وہ جھالوی صاحب بھی بار بار پیش کرتے تھے، مرزا صاحب بھی پیش کرتے ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ کی شہادت کا ایک واقعہ اور داستان بنائی گئی ہے کہ ان سے کہا گیا کہ آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضائل بیان کریں، تو انہوں نے کہا کہ معاویہ کے کون سے فضائل ہیں جی، معاویہ تو برابر چھوٹ جائے تو بڑی بات ہے، آپ فضیلتوں کی بات کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس پر امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو کہتے ہیں ناسبیوں نے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا۔ یہ بھی داستان جھوٹی ہے، اس کی بھی کوئی معتبر سند آج تک نہ جھالوی صاحب کا کوئی پیروکار، نہ مرزا صاحب آج تک جو جھالوی صاحب کے روحانی فرزند ہیں وہ بھی آج تک اس کی صحیح سند پیش نہیں کر سکے۔ ہم نے بتایا تھا کہ معرفہ علوم الحدیث جو ہے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں اس کی سند موجود ہے۔ مرزا صاحب اگر آپ کو نہیں پتہ تو ہم بتا رہے ہیں کہ اس کی سند کہاں ہے، آپ تو بے سند ہی لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے نا، فتح الباری میں تو کوئی سند نہیں ہے نا اس کی، بے سند لوگوں کے سامنے۔ ویسے تو کہتے تھے جی ہم بڑی صحیح الاسناد روایات پیش کرتے ہیں، اس کی صحیح سند کہاں تھی؟ تو معرفت علوم الحدیث ہے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی، صفحہ نمبر 83 ہے، اس میں انہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے اور محمد بن اسحاق اصبہانی کے واسطے سے محمد بن اسحاق اصبہانی کہتے ہیں سمیعت مشایخنا، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، مصر میں وہ یہ حکایت، یہ داستان وہ نقل کرتے تھے۔ اب وہ بزرگ کون ہیں مرزا صاحب آپ بھی بتائیں۔ اگر کسی اور کی بات ہوتی تو آپ نے کہنا تھا دیکھو جی بزرگوں کی کہانیاں انہوں نے پکڑی ہوئی ہیں، تو مرزا صاحب یہ بھی تو بزرگوں نے فرمایا، وہ بزرگ کون تھے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو مرزا صاحب اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ ان بزرگوں کا تعین کریں، اگر نہیں تو پھر مجہول ہیں، وہ مبہم ہیں۔ ایسے مجہول اور مبہم لوگوں کی روایت قبول محدثین کے اصولوں کے مطابق نہیں ہوتی۔ اور امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منسوب کیا گیا اس واقعے کو تہذیب الکمال میں کہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان کیا۔
امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 306 ہجری میں ہوئی، جبکہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 303 ہجری میں، یعنی امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ امام دارقطنی کے پیدا ہونے سے 3 سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ ان کی شہادت یا ان کی وفات جو بھی ہوئی وہ ہو چکی تھی۔ تو اگر شہادت کا یہ واقعہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے خود بیان کیا ہے تو یہ منقطع ہے، ظاہر ہے کہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو کر پھر بڑے ہوئے، پھر انہوں نے علم حاصل کیا، کسی سے سنا ہوگا۔ تو جو پیدا ہی بعد میں ہوئے ہیں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے، وہ کیسے ان کی شہادت کا واقعہ خود دیکھ سکتے ہیں؟ لہٰذا مرزا صاحب یہ سند بھی ثابت نہیں ہے۔ اب آپ بار بار یہ رٹ لگاتے ہیں صحیح الاسناد صحیح الاسناد، یہاں پر آپ نے کی صحیح الاسناد کی رٹ کہاں چلی گئی تھی؟ آپ کو کیوں خیال نہیں آیا کہ میں اس کی کوئی صحیح سند تلاش کروں؟ اگر نہیں ہے تو میں اس قصے کہانی داستان کو چھوڑ دوں۔ اور اب دیکھیں کہ مرزا صاحب اس میں یہاں ایک اور دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پر ہمارا 1-2 دفعہ ہم نے کلپ بھی چڑھایا ہوا ہے کہ تواتر کا ڈھونگ رچاتے ہیں۔ جب کوئی دلیل نہیں نہ ملتی تو کہتے ہیں یہ متواتر ہے جی، اہل سنت کی کتنی کتابوں میں آ گیا ہے لہٰذا یہ متواتر ہے۔ مرزا صاحب اگر اس طرح متواتر ہوتا آپ کو متواتر کی تعریف ہی معلوم نہیں۔ وہ ہم ذرا یہاں اس بار کی تفصیل نہیں کرتے، ہم اپنے اس کلپ کی طرح آپ کو ریفر کر دیتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس موضوع پر کلپس ریکارڈ کرائے ہوئے ہیں۔ آپ وہ کلپس دیکھیں اور مرزا صاحب کی جہالت کا اندازہ لگائیں کہ وہ تواتر کسے کہتے ہیں، حالانکہ اصول محدثین میں متواتر ایسی روایت کو کہتے ہی نہیں ہیں۔ بہرحال شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کا ہم حوالہ چلتے چلتے دے دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ قول ثابت نہیں۔ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ اپنی اسکرین پر ان کی تحریر کا سکین دیکھ سکتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کی جو داستان بیان کی جاتی ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ تو مرزا صاحب یہ بلڈوزر ہے، جھالوی صاحب جو کہتے تھے نا کہ فضائل معاویہ پر آپ بلڈوزر چلا دو، یہ بلڈوزر ہے جو شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے چلایا ہے اس جھوٹی داستان پر جو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کی گئی کہ نعوذ باللہ انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کا انکار کیا۔ تو شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عالم کو نہیں پتہ تھا کہ یہ متواتر ہے۔ مرزا صاحب آپ کو جو عربی زبان سے بالکل ناواقف ہیں، جس کو تواتر کی تعریف ہی معلوم نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ متواتر ہے، اور شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ جھوٹی داستان ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ اب جو جھالوی صاحب تھے جو کہتے تھے نا بلڈوزر چلاؤ، ہم انہی کی زبانی آپ کو بتاتے ہیں کہ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کیا تھا ان کی نظر میں بھی۔ وہ کہتے تھے کہ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ جتنا حدیث میں آج کے دور میں کسی کو عبور حاصل، اور ایسے ساری دنیا دے وچ مشہور ہے کہ حافظ زبیر علی جنہ حدیث سے کسی دا عبور نہیں، یعنی ان سے بڑا کوئی عالم اصول حدیث اور حدیث کا علل و سند و متن کی علل کا کوئی عالم اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ جھالوی صاحب کی بات تھی۔ اب جھالوی صاحب جس کو دنیا میں سب سے بڑا عالم کہتے ہیں، وہی عالم اس واقعے پر بلڈوزر چلا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ بے اصل ہے، یہ واقعہ ثابت نہیں ہے۔ دو باتیں ہوگی، ایک امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ کا قول، ایک امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کی داستان، دونوں ثابت نہیں ہیں۔ ایک تیسرا قول امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا پیش کیا جاتا ہے۔ جھالوی صاحب بھی کہتے تھے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا گیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کے بارے میں، تو انہوں نے اپنے سر کو جھکا لیا، سر جھکا کے رکھا، پھر سر اٹھا کے کہا کہ بیٹا یہ جو ہیں لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں ایسے جھوٹے فضائل گھڑ لیے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے۔ اے سارے 100 سالہ میری گل دا نچوڑ لکھ لو۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھیا، تحفۃ العابدین امام عبد الرحمن المبارک پوری اہل حدیث نے لکھیا کہ ٹونگ کیوں رچایا گیا۔ ابن جوزی آندے کہ امام محمد ابن حنبل دا بیٹا عبداللہ جڑا وہ روایت کردا سال تو ابھی معتقول فی علی امام معاویہ کہ میں اپنے باپ امام محمد ابن حنبل جیسے بندے نے پوچھیا 50,000 حدیث کا مجموعہ ایک کتاب لکھ گیا کہ علی اور معاویہ دے بارے تسی کی آندے، انہاں دا جنہ رولا پیا اسلام تے انیاں جنگاں ہوئیاں تے گاں فرقے بن گئے، یہ کئی گل ہے دس ادرکا۔ امام محمد ابن حنبل نے دیر تک سر چکایا، خاموش رہے،
کیونکہ سوکھا کام نہیں. سنی ٹولے کے دماغاں وڑ دیتا ہوا بھی معاویہ بڑی شاید اس سے بعد نہیں آؤں. حالانکہ کھ نہیں اہل سنت نال دا تعلق. انہیں دین دی بربادی کی. رسول اللہ نے جو لیا سی وہ ستیہ ناس کر کے گیا اور وہ نتیجے اندر آ رہا ہے. پرویز مشرف آ رہا ہے دن پہ اداں دے جمنے لائن ہی ایسی چلاتی ہیں. تو امام نے فرمایا ثم قال بات کیا ساری زندگی کا نچوڑ امام دا علم علی کان کثیر العطاء کہ بیٹا گل چنگی طرح سمجھ لا علی دی دشمن ہو گئی بہت دنیا. ٹولے ٹولے وہ خلاف جنگے جمل جنگے سفین جنگے انہوں جینا جڑا نہیں دتا انہوں نے. ففتش داؤ لہو ایبن تے دشمناں نے بڑا زور لایا بھی علی دا کوئی عیب لبھی اینوں بدنام کر لی. کوئی گل ساڈے ہاتھ بھی آ جائے تو اسی آخی علی بھی چدن فلامی جی پتر علی دے دشمناں نوں دا کوئی عیب نہیں لبا. فآمدوا الی رجل قد حاربوا فاتروا قیاد منہ لعلی. انہاں پھر جنگ دا نقشہ بدلتا کہ علی دا تے عیب نہیں لبا. ہن او بندہ جڑا وہ لڑدا رہا نا جنہیں وہ جنگاں کیتیاں اینوں اینا اچھاڑو تے دی شان تے اینا مبالغہ کرو تے گل اینی بداؤ کہ لوگ سمجھن بھی علی تے معاویہ دے پاسنگ ہی ہے ایک کوئی گل ہے یار وہ ہویا کیوں ہویا. کیا مکاری دے طور فرار دے طور تے کوشش کی کہ علی نوں گراؤن دا طریقہ بھی اینوں چک دیتا. فاشار بہذا الی مختلقوہ لمعاویہ من الفضائل مما لا اصل له. تو امام احمد نے گل کہی بھی انہوں نے چکن لی پھر کی کیتا ایسے فضائل معاویہ دے کڑے ایسیاں شاناں کریاں لا اصل له جنہاں دی بالکل دین کوئی اصلیت نہیں کھ بھی نہیں انہاں دا دین ذکر مگر پھیلاتا رسالے چھپ دے. اور یہ بھی فتح الباری کے حوالے سے عموماً پیش کیا جاتا ہے. جھالوی صاحب نے بھی اسے پیش کیا. مرزا صاحب بھی بڑے شوق سے پیش کرتے ہیں. ہم مرزا صاحب سے کہتے ہیں مرزا صاحب خدا کا خوف کریں آپ کو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. لوگوں کو آپ یہ جھوٹے ان سے دعوے کرتے ہیں اور ان کو یہ سبز باغ دکھاتے ہیں صحیح الاسناد صحیح الاسناد صحیح الاسناد. اب دیکھیں یہ بات بھی آپ بار بار پیش کر چکے ہیں. اس کی کوئی ایک صحیح سند آپ نے پیش کی کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول جو ہے جس کو آپ اپنی دلیل بناتے ہیں فضائل معاویہ کا انکار کرنے کے لیے اس کی کوئی صحیح سند آپ کے پاس تھی؟ فتح الباری میں تو اس کی سند نہیں ہے. اس کی سند حافظ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے المنتظم میں پیش کی ہے. جلد 5 صفحہ 129 ہے اور ان کی دوسری کتاب الموضوعات اس میں جلد 2 صفحہ 24 اس میں اس کی سند انہوں نے نقل کی ہے. اس کی سند کئی وجہ سے ضعیف ہے. اس کی سند کے ضعیف ہونے کی کئی وجوہات. نمبر 1 اس کی سند میں ابو طالب الاشعری راوی ہے جس کے بارے میں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وقد ادخل فی سماعہ اشیاء اس کے سماع میں یعنی اس نے جو سنا تھا حدیثیں لکھی ہوئی تھیں یا اس نے یاد کی ہوئی تھیں یا اپنی کتاب ایک مرتب رجسٹر بنایا تھا تو اس کے سماع میں کچھ چیزیں داخل کر دی گئی اور ایسی اشیاء جو باطلہ جھوٹی تھیں یعنی اس نے وہ باتیں سنی نہیں تھیں جو یا لکھی نہیں تھیں اس میں کسی نے گڑبڑ کر دی ہیر پھیر کر دی. ولم یعلم اس کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ میرے ساتھ یہ ہاتھ ہو گیا ہے میری روایات میں تو کسی نے گڑبڑ کر دی ہے. یہ تاریخ الاسلام امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جلد 10 صفحہ 24 میں یہ الفاظ آپ اپنی سکرین پر سکین بھی دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سیر و اعلام النبلاء میں یہی حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وقد ادخل فی سماعہ ما لم یتفتن لہ ان کے سماع میں ایسی چیزیں داخل کر دی گئیں جن کا انہیں پتہ ہی نہیں چلا. انہوں نے سمجھا کہ یہ میری اپنی ہی لکھی روایات ہیں لیکن کوئی ہاتھ کر گیا ان کے ساتھ. اب جو ایسا شخص ہے اس کی روایات ہم کیسے قبول کر سکتے ہیں جن کے بارے میں محدثین بتا رہے ہیں کہ ان کی روایات میں گڑبڑ ہو گئی تھی اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ گڑبڑ ہوئی ہے. میزان الاعتدال میں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لیس بحجۃ یہ قابل حجت نہیں اس کی بات کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا. اسی طرح میزان الاعتدال میں ہی وہ لکھتے ہیں کہ یروی حاضی الاباطیل کہ یہ جو اشعری تھے ابو طالب الاشعری ان کی روایات میں لوگوں نے گڑبڑ کر دی تھی تو یہ بہت سی باطل روایتیں جو ہیں جھوٹی من گھڑت روایات بھی بیان کرتے تھے یہ سمجھ کر کے یہ میری اپنی سنی ہوئی روایات ہیں لیکن لوگوں نے گڑبڑ کر دی تھی انہیں پتہ نہیں چلا. لسان المیزان میں آپ دیکھیں تو یہی بات حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی ہے
اور اس کے بعد انہوں نے خود بھی یہ بات لکھی ہے کہ ابو طالب الاشعری جو ہیں وہ قابل حجت نہیں ہیں۔ اسی طرح اس قول میں ایک اور راوی ہیں الموضوعات میں ابو سعید بن الحرفی ہے، اور المنتظم ابن الجوزی میں ابو سعید الخرقی ہے، تو اس کی تعیین و توثیق مطلوب ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ یہ قول صحیح ثابت ہے، وہ اسے چاہیے کہ یہ ابو سعید ابن الحرفی یا ابو سعید الخرقی یا الخرقی اس راوی کی تعیین کرے، یہ کون ہے، اور اس کی توثیق پیش کرے۔ اب یہ جو ایسے اقوال ہیں جن کے بارے میں ہم نے اصول محدثین سے یہ ثابت کر دیا کہ یہ اقوال ثابت نہیں ہیں، ان اقوال کو پیش کر کے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کا انکار کرنا یہ کتنی بڑی بددیانتی ہے اور کتنی بڑی ہٹ درمی ہے۔ اگر مرزا صاحب کو پتہ نہیں تھا اور انہوں نے فتح الباری سے پڑھ کر ویسے ہی اعتماد کر لیا، ویسے تو وہ لوگوں کو بہت اس طرح کہتے ہیں جی یہ جھوٹی روایات اور اس طرح کی ضعیف روایات پیش کرتے ہیں، جی احتیاط نہیں کرتے ہیں، تو مرزا صاحب آپ لوگوں کو صحیح الاسناد کا جو ہے نا وہ دھوکہ دے کر پھر اس طرح کے فراڈ ان کے ساتھ کھیلتے رہے۔ اگر آپ کو علم نہیں تھا تو آپ کے علم میں یہ ساری باتیں آ گئی ہیں، کیا اب آپ اس سے رجوع کریں گے اور بتائیں گے کہ ائمہ دین میں سے کسی سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کی نفی قطعاً ثابت نہیں ہے، یا پھر وہ اسی طرح ڈھٹائی سے کام لیتے رہیں گے؟ تو پھر حق پرست کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں بڑا حق پرست ہوں۔ مرزا صاحب حق پرستی کون سی ہے کہ اگر آپ نے حق کو دیکھ کر قبول ہی نہیں کرنا، اس کو حق پرستی نہیں کہتے۔ حق پرستی تو اس کو کہتے ہیں کہ بندہ اس چیز کو دیکھے اور پھر اسے تسلیم کر لے اور اس کو اپنے ایمان کا حصہ بنا لے، اور پہلے جو اس نے بات کہی ہو اس سے وہ اعلانیہ طور پر رجوع کر لے، لوگوں کو بتا دے کہ میری غلطی تھی یا میری کم علمی تھی، اب میرے علم میں آ گیا ہے تو لہٰذا میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں۔ بہرحال یہ تو مرزا صاحب کو دعوت فکر ہے ہماری، یہ ان کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ ہم ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں اور دعا ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس تو کوئی راستہ نہیں ہے انہیں منوانے کا۔ ہاں، دعوت فکر ہم مرزا صاحب کے جو پیروکار ہیں انہیں بھی دیتے ہیں، جو مرزا صاحب سے متاثر لوگ ہیں ہم انہیں بھی دعوت و فکر دیتے ہیں، وہ خود دلائل کا تجزیہ کریں۔ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں جی، ہم تو حق کو دیکھ کر، ہم تو قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں، تو پھر جب آپ کے سامنے دلائل آتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اعلانیہ طور پر مرزا صاحب سے برات کا اعلان کریں کہ دیکھیں مرزا صاحب کی ہم یہ بات سن کر یہ عقیدہ یہ نظریہ رکھتے تھے، لیکن اب یہ بات غلط ثابت ہوگی اور ہم اس سے رجوع کر رہے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہمارے ہیں اور وہ بے شمار ہیں اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا سے، جنہوں نے ہمارے ساتھ رابطے کیے واٹس ایپ پر، فون پر، ای میل پر، ہمارے فیس بک پیجز پہ، ہمارے یوٹیوب چینلز پہ ویڈیوز کے نیچے کمنٹ کر کے بتایا کہ اللہ کے فضل و کرم سے انہیں جو پٹی پڑھائی گئی تھی یا ان کے ذہنوں میں جو شبہات ڈالے گئے تھے، ان کے دلوں میں جو میل پیدا کی گئی تھی صحابہ کرام کے بارے میں، خصوصاً سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، وہ اللہ کے فضل سے دور ہو چکی ہے۔ یہی ہمارا جو ہے ہماری بچت ہے، یہی ہماری کمائی ہے کہ اللہ رب العزت ہماری وجہ سے کسی ایک بندے کو بھی ہدایت دے دے تو ہو سکتا ہے کہ وہی ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ تو بہرحال بات ہو رہی تھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کی۔ اب جو بار بار کہتے تھے نا کہ یہ فضائل کوئی ثابت نہیں ہیں، اور اس پر انہوں نے اقوال پیش کیے تھے امام اسحاق بن راہویہ کا، امام احمد بن حنبل کا، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو وہ تو سارے اقوال غیر ثابت ہیں، کسی ایک سے بھی یہ بات ثابت نہیں کہ انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کی نفی کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا محدثین کرام نے فضائل بیان بھی کیے ہیں؟ کیا صرف یہی ہے کہ انہوں نے نفی نہیں کی؟ کیا کسی نے بیان بھی کیے ہیں؟ تو مرزا صاحب جو کہتے ہیں نا کہ یہ جو فضائل بیان صحابی ہونے کے علاوہ کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے اور یہ جو فضائل بناتے رہتے ہیں یہ ناسبی ہیں نعوذ باللہ، اور جھالوی صاحب کہتے تھے کہ جو عالم سیدنا معاویہ کے فضائل بیان کرے اس کی داڑھی پکڑ لو، تو ہم بتاتے ہیں کہ یہ کن محدثین کرام کی داڑھیاں پکڑنے کی بات کرتے تھے۔ ابھی ہم محدثین کی بات کرتے ہیں، آگے صحابہ کرام کا بھی بیان آئے گا، تو یہ فتویٰ صحابہ کرام تک بھی پہنچا ہے جھالوی صاحب کا۔ اللہ ان سے معاملہ کرے گا، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نظام حساب سے اس نے متعین کیا ہے وہ انشاءاللہ ہو جائے گا ان کے ساتھ۔
تو ہم مرزا صاحب سے یہ التماس کرتے ہیں کہ ان کے پاس ابھی موقع ہے، وہ اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں کہ ائمہ دین کیا کہتے ہیں۔ کیا یہ ہمارا جرم ہے کہ ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرتے ہیں، یا یہ جرم پہلے بھی؟ وہ تو مرزا صاحب تو پہلے فتویٰ بھی لگا چکے ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی انہوں نے ناسبی ہونے کا فتویٰ لگا دیا، امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ پر بغض اہل بیت کا فتویٰ لگا دیا، امام احمد بن حنبل اور دیگر محدثین پر انہوں نے ناسبی ہونے کا فتویٰ لگا دیا۔ اس بارے میں ہم بات وضاحت کے ساتھ پیش کلپس ہم اپنے جو ہے نا اپلوڈ کر چکے ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال ہم پھر انہیں دعوت فکر دیتے ہیں کہ یہ جو آپ کی رٹ تھی کہ جی فضائل معاویہ ثابت نہیں ہیں اور یہ انہوں نے ناسبیوں نے بنا لیے ہیں، تو یہ محدثین کرام بھی آپ کے نزدیک ناسبی ہو گئے ہیں۔ آپ اعلانیہ طور پر یا تو چھوڑ دیں انہیں، یا پھر معذرت کر لیں کہ میں یہ بات کہی تھی میں نے، تو میری قطعاً مراد محدثین نہیں تھے، نہ مجھے پتہ تھا کہ محدثین نے ایسے کیا ہوا ہے یا کہا ہوا ہے، تو اب میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں۔ ایسا بھی نہیں کرتے وہ۔ ہم بتاتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مناقب اور فضائل بیان کیے ہیں، پورا ایک بڑا چیپٹر قائم کیا، اس کے نیچے پھر ابواب انہوں نے بنائے ہیں۔ تو فضائل کے ابواب میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے اور ایک باب باندھا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ اب مرزا صاحب اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو چونکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا ہے، ان کی فضیلت کا لفظ نہیں لکھا۔ تو اب یہ مرزا صاحب پہلے یہ کہتے تھے، بڑے دھڑلے سے کہتے تھے، جب ہم نے ان کو آئینہ دکھایا نا، ہماری ویڈیوز اس پر ہمارے کلپس موجود ہیں کہ دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اگر لکھا ہے نا باب ذکر معاویہ تھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر، تو اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ فضیلت کی نفی کر رہے ہیں، حالانکہ فضائل کے چیپٹر میں تو لے کے آئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ فضیلت ہی تھی۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ذکر کا لفظ فضیلت کے منافی ہے، تو پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ذکر ابن عباس امام بخاری رحمۃ اللہ نے لکھا۔ امام سیدنا عباس بن عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کے بارے میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کا لفظ استعمال کیا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے بارے میں بھی ذکر۔ اسی طرح اور بھی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، یہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، ان کے بارے میں بھی ذکر کا لفظ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال کیا۔ تو اب مرزا صاحب کو یہ معلوم ہو چکا ہے اور انہوں نے مبہم انداز سے اس کا ذکر کر دیا ہے۔ اب امام بخاری نے ذکر معاویہ لفظ، یہ ابن حجر کا موقف ہے، یعنی کوئی میرا موقف نہ کہ میرے اوپر کوئی غصہ کھائے۔ ابن حجر اسقلانی ماشاءاللہ ان کو اہل سنت مانتے ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں۔ وہ کہتے ہیں ذکر معاویہ کے علاوہ اور اصحاب کے ساتھ بھی ذکر کا لفظ انہوں نے لکھا ہے، وہ علیحدہ بات ہے۔ اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ صرف اتنا کہنے سے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کا لفظ استعمال کیا ہے، اس سے فضیلت کی نفی نہیں ہوتی۔ اب ہم کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب اس کو فضائل میں لے کے آئے ہیں اور صحابہ کے فضائل بیان کرتے کرتے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ ظاہر ہے کہ فضائل، میں کہتا ہوں فضائل صحابہ اور آگے ذکر کرتا ہوں کسی صحابی کا، تو اس کا مطلب ہی بالاولیٰ اور بالبدیہہ یہی ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کا ہی ذکر کر رہا ہوں۔ ہم اس طرح کرتے ہیں مرزا صاحب کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد سے بھی پوچھ لیتے ہیں اور ان کے شاگرد سے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاذ کا میں نام لوں گا اور ان سے پوچھ لیں گے، ان کی کتاب سے دیکھ لیں گے، اور ایک شاگرد، اور ایک استاد جو استاذ ہے وہ بھی مایہ ناز استاذ ہے، اور جو شاگرد ہے وہ بھی جلیل القدر شاگرد ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو جو استاذ ہیں وہ ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی۔ اب ہم مرزا صاحب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ ناسبی کنہیں کہتے ہیں، یا یہ جو جھالوی صاحب کہتے تھے نا کہ ان کی داڑیاں پکڑو جو عالم بیان کرے، تو کس کی داڑھی پکڑنے کی بات کرتے تھے؟ بہت زبان دراز تھے جھالوی صاحب۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی فضائل الصحابہ کے نام سے، صحابہ کرام کی کہ فضائل کا پر مبنی ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے امام سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا ہے، اور کیسے کیا ہے؟ انہوں نے باب قائم کیا ہے کہ فضائل معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما،
سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے فضائل کا بیان. اور یہاں ایک میں اصولی اور لغوی بات بھی بیان کر دیتا ہوں کہ فضیلت کی جمع ہے فضائل، فضائل، اور عربی زبان میں جمع کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ہمارے تو مدارس کے جو مبتدی طلبہ ہیں انہیں بھی معلوم ہے، حتیٰ کہ جنہوں نے کچھ دن پڑھا ہوتا ہے وہ بھی یہ سبق پڑھ چکے ہوتے ہیں کہ جمع کی دو قسمیں ہیں تعداد کے اعتبار سے. ایک جمع قلت ہوتی ہے اور ایک جمع کثرت ہوتی ہے. جمع قلت کے 4 اوزان ہیں، صرف 4 اوزان ہیں جمع قلت کے. ان 4 اوزان کے علاوہ جتنی بھی جمع کے اوزان ہیں جتنے بھی، وہ سارے کے سارے جمع کثرت کے اوزان. جمع قلت کا مطلب یہ ہے کہ 3 سے لے کر 9 تک 10 تک یہ بولی جاتی. اس سے زیادہ چیزیں اس جمع میں شامل نہیں ہوتی جمع قلت میں. جمع کثرت کا مطلب ہوتا ہے کہ 3 سے لے کر لامحدود تک وہ جمع کا صیغہ، وہ وزن اس پر صادق آتا ہے. تو یہ جو فضائل جمع ہے نا، فضیلت ان کی فضائل، فعائل کے وزن پہ، یہ جمع کثرت ہے مرزا صاحب، جمع قلت نہیں ہے. جمع قلت نہیں ہے، یہ جمع کثرت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 سے آگے محدود نہیں ہیں، لامحدود فضائل ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے. اور ان میں سے درجنوں فضائل تو ہم انشاءاللہ یہاں آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں. تو بہرحال امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی 164 ہجری میں پیدا ہوئے اور 241 ہجری میں فوت ہوئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 194 ہجری میں پیدا ہوئے اور 256 ہجری میں فوت ہوئے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے 30 سال بڑے ہیں عمر میں بھی. یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 194 ہجری میں پیدا ہوئے اور یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 164 ہجری میں پیدا ہوئے. تو 30 سال کا فرق تو پیدائش میں ہی 30 سال بڑے تھے. اور جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کرنا شروع کیا، ظاہر ہے کہ 10 12 13 15 سال کی عمر میں، تو اس وقت یہ تقریباً 45 سال 50 سال عمر تھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی. تو یہ بلا شبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں اور قابل قدر استاذ ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، ان کی شان اور مقام کسے معلوم نہیں. تو امام احمد بن حنبل جو استاذ ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ فضائل الصحابہ میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے باب قائم کر رہے ہیں، فضائل معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہما. اور یہ آج کے چھچورے اٹھ کے کہتے ہیں کہ جی کسی نے فضائل بیان کیے ہی نہیں. اور امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ تو جی وہ تو نفی کرتے رہے فضائل کی، یا امام نسائی نفی کرتے رہے، یا امام احمد بن حنبل نفی کرتے رہے. دیکھیں امام احمد بن حنبل کا وہ قول جو سندن ثابت نہیں ہے، وہ انہوں نے پیش کیا نا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. اور ہم نے بتایا کہ وہ 2 وجہ سے ضعیف ہے، اصول محدثین کے مطابق وہ ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے. اس کو پیش کیا فضائل کی نفی کرنے کے لیے. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کتاب فضائل الصحابہ، جس کو یہ بھی کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کتاب ہے، اس کتاب میں انہوں نے خود لکھا ہوا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل ہیں. اس کو چھپا لیا لوگوں سے. مرزا صاحب یہ کیا خیانت ہے؟ کیا یہ دیانتداری ہے؟ دیانتدار لوگ ایسے ہوتے ہیں؟ آپ کو چاہیے تھا نا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول اگر پیش کرنا تھا جو ضعیف قول ہے، صحیح قول بھی لوگوں کے سامنے پیش کرتے، اور حق تو یہ تھا کہ بتاتے کہ وہ ثابت نہیں ہے اور یہ ثابت ہے. لیکن خیانت کرتے ہوئے جو ثابت نہیں تھا اس کو ثابت لوگوں کو باور کروایا، پیش کیا اس کو لوگوں کے سامنے، اور جو ثابت تھا ان کی کتاب میں لکھا تھا اس کو چھپا لیا. اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو قول منسوب کیا گیا ہے، جو ہم نے بتایا کہ محمد بن یعقوب کے والد جو یعقوب علیہ السلام ہیں ان کی توثیق ثابت نہیں، تو اس قول کے ذوق پر بھی اس قول نے مہر ثبت کر دی ہے. کیونکہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام اسحاق بن راہویہ کے ہم اثر لوگوں میں سے تھے، بلکہ دوستوں میں سے تھے. اور ایسے بھی ہوا کہ ایک شاگرد نے ان کے مسائل جمع کیے، ان کے فتوے جمع کیے، تو دونوں کے اکٹھے فتوے جمع کیے کہ احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں اور اسحاق بن راہویہ بھی یہ کہتے ہیں. تو امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راہویہ دونوں ہم اثر تھے، دونوں دوست تھے. تو ایک کے بارے میں آپ نے وہ جو روایت پیش کی جو ثابت نہیں ہے، اور دوسرے کے بارے میں ثابت روایت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ جو منسوب بات تھی قطعاً صحیح نہیں ہے. کیونکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو فضائل کا چیپٹر قائم کر رہے ہیں،
یہ امام بخاری کے استاذ ہیں۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے نا آپ کو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا ہے تو کس حیثیت سے کیا ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی، جلیل القدر شاگرد ہیں، ساری دنیا کو پتہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام شاگرد نہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ جامع ترمذی کو اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے بہت زیادہ استفادہ کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ تو بار بار فرماتے سمیت محمد ابن اسماعیل، میں نے امام محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ یعنی امام بخاری کو سنا، سمیت البخاری یقول، میں نے سألت البخاری سألت محمد ابن اسماعیل، میں نے امام بخاری سے سوال کیا اس راوی کے بارے میں سیکھا ہے یا ضعیف ہے، اس حدیث کے بارے میں صحیح ہے یا ضعیف ہے، میں نے اس مسئلے کے بارے میں، اس فقہی مسئلے کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا۔ تو یہ شاگرد ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کیا باب قائم کیا، مرزا صاحب فضائل صحابہ ہی بیان کر رہے تھے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اب آپ کو یہ تو جامع ترمذی تو آپ کے پاس ہوگی نا مرزا صاحب، اور آپ کے پیروکاروں کے پاس بھی ہوگی۔ اسلام 360 جس کا بار بار نام لیتے ہیں اس میں بھی جامع ترمذی موجود ہے۔ تو وہاں جا کر آپ دیکھیں نا کہ باب مناقب معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے مناقب اور فضائل کا بیان۔ مناقب منقبت ان کی جمع ہے، اور یہ بھی جمع کثرت ہے مرزا صاحب، کہ بہت سے مناقب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ انہوں نے یہ باب قائم کیا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے مناقب اور فضائل کا بیان۔ اب بھی مرزا صاحب آپ کہتے ہیں کہ ائمہ دین نفی کرتے رہے، نفی کرنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں مرزا صاحب آپ کے پاس، کوئی سند ثابت ہی نہیں ہوئی، اور اس بات کرنے والے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ امام بخاری بھی، ان کے استاد احمد بن حنبل بھی، ان کے شاگرد امام ترمذی بھی، اور اس کے بعد بھی محدثین نے کتابیں لکھی۔ امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ مشہور و معروف محدث ہیں، حلم و معاویہ اس نام سے انہوں نے کتاب لکھی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کتنے بردبار تھے، ان کی بردباری کا بیان۔ تو حلم و معاویہ اسپیشل کتابیں لی، اس طرح اور بھی محدثین نے کتابیں بھی لکھی ہیں اور چیپٹر بھی قائم کیے ہیں۔ خود امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں، جس سے کئی روایتیں ہیں مرزا صاحب جو ضعیف ہیں، ہم ثابت کر چکے ہیں سند کے اعتبار سے، وہ پیش کر کے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی توہین کرنا چاہتے ہیں۔ خود انہوں نے فضائل صحابہ میں ہی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا ہے، فضائل صحابہ میں ہی ذکر کیا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا، تو وہ بھی فضیلت کو مانتے ہیں۔ تو یہ مرزا صاحب یہ جو آپ جھوٹے دعوے کرتے رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے ہیں، اللہ کے لیے آپ توبہ کیجئے، لوگوں کو حقیقت بتائیے۔ اگر آپ حق پرست ہیں تو، اور اگر انا پرست ہیں تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم آپ کی ہدایت کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ائمہ دین کے بارے میں ہم نے بتایا کہ ائمہ دین جو ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرتے تھے۔ اس طرح اور بھی ائمہ دین ہیں، ہم یہاں ان کا جو ہے ذکر وہ سکپ کر رہے ہیں، نہ ہم بتا رہے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کون سے فضائل بیان کیے اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کون سے فضائل بیان کیے، بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ ہم اب شروع کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل قرآن و حدیث میں اور صحابہ کرام کی زبانی کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے جو تمہیداً میں نے عرض کیا کہ جتنے بھی صحابہ ہیں، صحابیت کی وجہ سے وہ بہت بڑا شرف ان کے پاس موجود ہے، صحابیت بہت بڑا شرف ہے۔ تو صرف اتنا ہی شرف ہوتا تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے کافی تھا، لیکن ان کے فضائل اور بھی بہت سارے ہیں۔ تو جو عمومی فضائل ہیں چند ایک ہم وہ بیان کریں گے، اور وہ صرف اس لیے نہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل نامینیٹ کر کے یا ان کے خصوصی فضائل ہمارے پاس ہیں، نہیں ہیں، آگے ہم ذکر کرنے والے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ چند ایک عمومی فضائل بھی ذکر کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو کم از کم یہ ذہن نشین رہے کہ یہ عمومی فضائل بھی ہر صحابی پر فٹ ہوتے ہیں اور ہر صحابی کو حاصل ہیں۔ اب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر اور ان کے والد گرامی سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ پر ایک بہت بڑا اعتراض جو جھالوی صاحب کرتے رہے، اور مرزا صاحب بڑی ڈٹائی کے ساتھ اور بڑی بدتمیزی کے ساتھ، میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ یہ مرزا صاحب نے بہت بدتمیزی کی ہے صحابہ کرام کے حق میں۔
کہتے ہیں کہ یہ جو فتح مکہ کے بعد تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا انہوں نے. اسی لیے میں نے اوپر وہ آیت رکھی تھی کہ اللہ کس سے راضی ہوا؟ صلح حدیبیہ کے، اور انہی کے کانٹیکسٹ میں یہ آخری آیت اسی صورت کی آ رہی ہے کہ یہ وہ صحابہ ہے. اب یہ پکڑ کے وہ فتح مکہ کے بعد جو معافیاں مانگ کے مسلمان ہوئے، پوری زندگی اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے رہے اور بعد میں موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا، ان کے اوپر یہ آیات لگانا تو یہ قرآن پاک کے ساتھ خیانت کرنا ہے اور اپنا لقمہ قرآن کے منہ میں ڈالنے والی بات ہے. اس سے بڑی کوئی خیانت نہیں ہو سکتی. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اب دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. اسامہ رضی اللہ عنہ نے جب ایک دفعہ یہ کیا کہ ایک ایسے شخص کو یا ایسے لوگوں کو قتل کر دیا جو کلمہ پڑھ چکے تھے یا جنہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم مسلمان ہیں، پھر بھی ان کو قتل کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل کو اس کلمے کا کیا کرو گے؟ قیامت والے دن اللہ پوچھے گا تو اس کلمے کا کیا کرو گے؟ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا نا. تم کہتے ہو کہ انہوں نے تلوار کے ڈر سے پڑھا تھا. یہ حدیث میں یہ الفاظ ہیں. تم یہ کہتے ہو کہ انہوں نے ڈر سے پڑھا تھا. اشققت قلبہ، کیا آپ نے دل چیر کے دیکھا تھا، دل پھاڑ کے دیکھا تھا کہ اوپر سے پڑھا ہے یا دل سے پڑھا ہے؟ اور اس بارے میں کتنی سخت وعید ہے. صحابی کہتے ہیں کہ میں یہ خواہش کر رہا تھا کہ کاش میں اس سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا، آج مسلمان ہوتا، یہ حرکت میرے سے سرزد نہ ہوئی ہوتی. اتنی پریشانی والی بات ہے. تو مرزا صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید کو بالکل اس سے بے پرواہ ہو کر صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہتے ہیں، اور ادھر روافض کے بارے میں یہ کہتے ہیں جی وہ جب زبان سے یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں اور ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو ہمیں ان کے کلمے کا احترام کرنا چاہیے. مرزا صاحب آپ صحابہ کرام کے کلمے کا احترام نہیں کرتے اور رافضیوں کے کلمے کے احترام کا آپ جو ہے نا لوگوں کو درس دیتے ہیں. خدا کا خوف کریں، کیا آپ کے ہاں پیمانہ کیا ہے؟ بہرحال ہم یہاں اس بات کی تفصیل نہیں کرتے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ان میں سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ وہ شامل تھے. ان کے بارے میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ تلوار کے ڈر سے مسلمان وہ اوپر سے نعوذ باللہ مسلمان ہو گئے. ہم بتاتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کریم میں سورۃ النصر اللہ رب العزت نے نازل فرمائی اور اس میں اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ فرمایا اور آگے فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اے نبی اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح آ گئی اور آپ نے دیکھا کہ لوگ جوک در جوک دین میں داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. اور یہ بالاتفاق فتح مکہ کے موقع کی بات ہے کہ فتح مکہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے دیکھ لیا ہے، آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج دین اسلام میں اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والے اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. اور مرزا صاحب کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ کیا وہ نفاق میں داخل ہو رہے ہیں. یہی کہنے کا مقصد ہے نا کہ کوئی اور مقصد ہے کہ انہوں نے تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا. نعوذ باللہ. مرزا صاحب آپ اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے؟ کل کو اللہ پوچھے گا نہیں آپ سے کہ اشققت قلبہ، کیا آپ نے معاویہ کا دل پھاڑ کے دیکھا تھا؟ آپ نے ابو سفیان کا دل پھاڑ کے دیکھا تھا کہ یہ کہہ دیا کہ انہوں نے تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے؟ نعوذ باللہ. تو یہ پہلی فضیلت آپ نوٹ کر لیں کہ قرآن نے فرمایا کہ فتح مکہ کے موقع پر جو مسلمان ہوئے ہیں یدخلون فی دین اللہ، وہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج. تو یہ اللہ کے دین میں داخل ہوئے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے والد گرامی سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ. یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے کہ جس موقع کے لوگوں کو، جس موقع پر اسلام قبول کرنے والے لوگوں کو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، ان میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. تو یہ اللہ کی گواہی ہے اس بات پر کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ کے دین میں داخل ہو چکے تھے، مومن تھے، حقیقی اور سچے اور پکے مومن تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص صحابی تھے. اسی طرح دوسری آیت سورہ توبہ کی 100 نمبر آیت ہے جو میں نے پہلے آپ کے سامنے پڑھی بھی ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. مرزا صاحب کو جب ہم وہ آیت پڑھتے ہیں نا سورۃ الفتح کی،
کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہ صحابہ کرام کی شان ہے۔ تو مرزا صاحب آگے سے جواب دیتے ہیں کہ یہ تو ان 1400 صحابہ کرام کی شان ہے جو بیت رضوان میں حاضر ہوئے تھے، جو شامل ہوئے تھے، یہ سب صحابہ کی شان نہیں ہے، یہ تو صرف بیت رضوان والے صحابہ کی شان ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ رضامندی کا سرٹیفکیٹ جو ہے صرف بیت رضوان والوں کو ملا ہے، باقیوں کو نہیں ملا ہے۔ مرزا صاحب کاش کہ آپ نے قرآن پڑھا ہوتا۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر جو 100 ہے، 100 نمبر آیت ہے سورہ توبہ کی، اس کا مطالعہ آپ نے کبھی کیا؟ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو سبقت لے جانے والے تھے، پہل اسلام قبول کرنے والے تھے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اسی طرح وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے شروع میں سابقون الاولون، شروع میں اسلام قبول کرنے والے، سبقت لے جانے والے، وہ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، یعنی ان کے پیچھے جو ایمان لے کے آئے، ان کے بعد اسلام قبول کیا جنہوں نے، مہاجرین اور انصار بھی جو السابقون الاولون میں سے ہیں، اور جو بعد والے مسلمان ہونے والے صحابہ کرام ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ آپ بتائیں مرزا صاحب، آپ تو کہتے تھے کہ یہ 1400 صحابہ کرام کی شان ہے اور فضیلت ہے، اب یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں کہ السابقون الاولون بھی، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور ان کے بعد ایمان لانے والے سارے صحابہ کرام اس میں بال اتفاق شامل ہیں، سارے صحابہ کرام شامل ہیں۔ مرزا صاحب آپ پورا زور لگا کر بھی اس آیت سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو خارج نہیں کر سکتے، بلکہ کسی صحابی کو خارج نہیں کر سکتے۔ تمام صحابہ کرام جو بھی السابقون الاولون کے بعد مسلمان ہوئے، چاہے وہ بدر کے موقع پر، احد کے موقع پر، وہ صلح حدیبیہ کے بعد، فتح مکہ کے بعد، جب بھی مسلمان ہوئے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایمان تو آپ کے نزدیک بھی مسلم ہے، زبانی طور پر تو آپ یہی لوگوں کو کہہ رہے ہیں، اب دل کا معاملہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ زبانی طور پر آپ مانتے ہیں نا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ مومن تھے اور ان کا ایمان ثابت ہے، اور خود آپ نے مرزا صاحب بول کر کہا کہ وہ لوگ رافضی ہیں جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی صحابیت یا ان کے ایمان کی انکاری ہیں، تو ظاہر ہے آپ نے مان لیا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ مومن ہیں۔ تو والذین اتبعوہم بإحسان، مرزا صاحب جن لوگوں نے احسان یعنی ایمان کے ساتھ پیروی کی، یعنی ایمان لے کر آئے بعد میں، تو ان لوگوں میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔ جب وہ شامل ہیں تو وہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، مرزا صاحب سب کے بارے میں اللہ نے فرمایا، السابقون الاولون پر جس طرح اللہ راضی ہوا مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اسی طرح والذین اتبعوہم بإحسان، بعد میں جو ایمان لے کر آئے ان کے بعد، ان پر بھی اللہ اسی طرح راضی ہوا، رضی اللہ عنہم و رضوا، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کیں، باغات تیار کیے جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خالدین فیہا ابدا، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، انہیں جہنم کی ہوا بھی نہیں لگے گی۔ ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ مرزا صاحب یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان ہے، یعنی ہر بندہ خود یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے ان صحابہ کرام کی شان بیان کی ہے جو السابقون الاولون میں شامل نہیں، ان کے بعد ایمان لے کر آئے ہیں، اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا، وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ نے ان کے لیے بھی جنتوں کا وعدہ فرما دیا، اور خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ۔ اب یہ لفظ اس بات کا واضح طور پر تقاضا کر رہا ہے، ہمیشہ ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے، کبھی جہنم کی ہوا تک نہیں انہیں چھوئے گی، ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ وہ جہنم سے ہو کر جنت میں جائیں گے، خالدین فیہا ابدا۔ اللہ نے تو ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں مرزا صاحب، ان کو کامیابیوں کی نویدیں سنائی ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ان کے لیے جنت کی بشارت ثابت نہیں ہے۔ اب دیکھیں جنت کی بشارت تو قرآن دے رہا ہے انہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو، یا پھر آپ سیدھے رافضیوں کی طرح پورا مطلب رافضیت کا اظہار کریں، اور نعوذ باللہ ہم نہیں کہتے، نعوذ باللہ آپ کہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ منافقت چھوڑ دیں، یا تو کہیں کہ ہم ایمان کے بھی انکاری ہیں رافضیوں کی طرح، تو یا پھر اہل سنت کی طرح پورے آپ کہیں کہ جب ان کے ایمان کے ہم اقراری ہیں
تو پھر رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ بھی انہیں حاصل ہوا ہے، یقیناً حاصل ہوا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر یہ ارشاد فرمایا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 26 ہے کہ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ اللہ رب العزت نے اپنی سکینت اپنے رسول پر بھی نازل فرمائی اور مومنوں پر بھی نازل فرمائی، اور اللہ رب العزت نے ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں رہے تھے، یعنی فرشتوں کے لشکر مسلمانوں اور مومنوں کی نصرت کے لیے اللہ رب العزت نے نازل فرمائے۔ کافروں کو اللہ رب العزت نے سزا دی، کافروں کا انجام ہی یہی ہے، کافروں کا بدلہ ہی یہی ہے ان کے کرتوتوں کا۔ تو مرزا صاحب یہ جو آیت ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، آپ مومن تو سمجھتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو، اور یہ آپ کے لیے اسائنمنٹ ہے مرزا صاحب کی آپ نے اس آیت کا شان نزول دیکھنا ہے کہ اس آیت کا شان نزول کب کا ہے۔ کیا جس وقت یہ سکینت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں پر نازل ہو رہی تھی اس وقت کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ مومنوں میں شامل تھے کہ نہیں؟ اگر مرزا صاحب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ شامل تھے اور یقیناً شامل تھے جب مومنوں پر وہی سکینت نازل ہو رہی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی، اور اللہ رب العزت فرشتوں کے ساتھ مومنوں کی نصرت کر رہے تھے، تو اس وقت پھر آپ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو کیسے اس سے خارج کیا؟ کیسے خارج کرتے ہیں آپ؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اپنے رسول پر اور مومنوں پر اللہ نے اپنی سکینت نازل کی اور فرشتوں کے ساتھ ان کی مدد کی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل قرآن کریم میں بھی ہیں، ہم یہ پیش کر رہے ہیں مرزا صاحب، آپ ان کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی وہ آیت جو میں اکثر پیش کیا کرتا ہوں، یہ چوتھی دلیل ہماری، 3 دلائل قرآن کریم سے ہم پیش کر چکے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت قرآن میں بھی ہے، یہ عمومی فضائل میں جنہوں ہم کہتے ہیں کہ نومینیٹ کر کے نہیں ہے، لیکن نومینیٹ کر کے ہمیشہ یہی نہیں ہوتا کہ کسی کا جو نام ہے باپ دادا نے رکھا ہے وہی نام ہو تو نومینیٹ ہوتا ہے۔ ہم نے بتایا کہ کسی موقع کو خاص کر کے کہا جائے بدر والے ایسے ہیں تو سارے بدری اس میں آ جائیں گے، اگر کہا جائے بیت رضوان والے ایسے ہیں تو سارے بیت رضوان والے اس فضیلت کو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔ مرزا صاحب آپ بھی کہتے ہیں کہ 1400 صحابہ کی شان ہے تو ان 1400 میں سے ہر ایک پر وہ فٹ ہوگی نا رضی اللہ عنہم۔ تو اسی طرح جب یہ ان خاص صحابہ کرام جن کو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جو مسلمان ہوں ان کی یہ شان ہے یدخلون فی دین اللہ، تو ہر شخص پر فٹ ہوگی جن میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ اور اسی طرح وسابقون الاولون میں جو بعد میں آنے والے ہیں جتنے بھی صحابہ کرام ایمان لانے والے ہیں ان میں سے ہر ایک پر یہ فٹ ہوگی رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، ہر ایک پر فٹ ہوگی۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل کی تو مومنوں میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی یقیناً شامل ہیں، تو یہ فضیلت کہ اللہ کی سکینت نازل ہوتی تھی، فرشتے ان کی نصرت کو نازل ہوتے تھے، یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر بھی فٹ ہوگی۔ اور چوتھی جو آیت ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی، کہ جو لوگ فتح سے پہلے مسلمان ہوئے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں قتال کیا، مال خرچ کیا، بعد والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ رب العزت نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے، سب سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سارے صحابہ سے، فتح سے پہلے مسلمان ہونے والے اور فتح کے بعد مسلمان ہونے والے سارے صحابہ سے اللہ رب العزت نے بھلائی اور جنت کا وعدہ کیا ہے۔ مرزا صاحب اب اس آیت سے آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو کیسے نکالیں گے؟ اور یہاں ایک تعریف معنوی کرنے کی کوشش کی مرزا صاحب نے، اس کے معنی میں اپنی طرف سے الفاظ گھسیڑنے کی کوشش کی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے، تو کہتے ہیں یہ الٹیمیٹلی اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا، یعنی آخر کار، نعوذ باللہ۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہے، سب سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہے، اور اچھے وعدے سے مراد یہاں جنت ہے۔
تو مرزا صاحب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہاں وعد اللہ الحسنہ، الحسنہ اچھا وعدہ، اس سے مراد جنت ہے، لیکن خیانت اور تحریف کیا کی مرزا صاحب نے؟ یہ تحریف معنوی ہے مرزا صاحب، آپ بھی کہتے ہیں کہ یہ تحریف معنوی ہے، آپ بھی کہتے ہیں کہ یہ تحریف معنوی ہے، جیسا کہ ہم آگے بیان کریں گے کہ آپ اسے تحریف معنوی ہی سمجھتے ہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے اس کا ترجمہ کیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ وہ الٹیمیٹلی یعنی آخر کار جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ صحابہ کی خصوصیت بھی نہیں ہے، عام مسلمان بھی آخر کار جنت میں چلے جائیں گے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن نبی کی صحبت کی برکت سے الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ اچھا وعدہ کیا ہوا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کے اوپر جو اصحاب چاہے بالکل اینڈ پہ بھی ایمان لے کر آئے، بشرطے کہ وہ مرتے دم تک ایمان پر قائم رہے، ان کی کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرما کے الٹیمیٹلی ان کے لیے اچھا انجام کرے گا، جنت والا۔ اور یہ صرف صحابہ کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ پوری امت میں جس نے بھی مرتے دم تک ایمان پر قائم رہا اس کے لیے اچھا وعدہ ہے۔ مرزا صاحب تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصاً یہ کیوں فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى؟ آپ نے یہ جو ترجمے میں یہ ڈنڈی مار دی، اپنی طرف سے ایک لفظ بڑھا دیا کہ آخر کار جنت میں چلے جائیں گے۔ آخر کار کس کا ترجمہ ہے مرزا صاحب؟ آپ کیوں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ قرآن کریم میں تحریف معنوی کے آپ کیوں مرتکب ہوتے ہیں؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے مطلق فرمایا، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور آپ نے یہ درمیان میں لگا دیا الٹیمیٹلی کہ آخر کار جنت کا وعدہ کیا ہے، آغاز میں جنت کا وعدہ نہیں کیا، نعوذ باللہ۔ مرزا صاحب کتنی بڑی خیانت ہے آپ کی طرف سے قرآن کریم کا، آپ ترجمہ کر نہیں سکتے، خیانت کرتے ہیں اوپر سے۔ یعنی شروع میں سب سے جنت کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ آخر کار یعنی جہنم میں چلے جائیں گے کچھ صحابہ کرام نعوذ باللہ، پھر الٹیمیٹلی وہ جنت میں جائیں گے۔ تو یہ بھی مرزا صاحب کی بہت بڑی جسارت ہے، ہم انہیں توبہ کی تلقین کرتے ہیں۔ اس پر ہمارا پورا ایک کلپ موجود ہے کہ قرآن میں اضافہ کون کرتا ہے۔ قرآن میں اضافہ جو اتنا بڑا جرم ہے، مرزا صاحب نے خود بیان کیا ہے، تو مرزا صاحب قرآن میں یہاں کیوں اضافہ کر رہے ہیں الٹیمیٹلی کا؟ کیا قرآن کریم کی اس آیت میں کوئی ایسا لفظ ہے جس کا معنی الٹیمیٹلی ہے؟ اگر نہیں تو وہ قرآن میں اضافے کے کیوں مرتکب ہوئے ہیں؟ صرف اس لیے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا انکار کرنا تھا انہوں نے۔ تو بہرحال یہ چوتھی دلیل، پانچویں جو شان اور فضیلت قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ تحریم کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس دن کو یاد کیجئے جس دن اللہ رب العزت اپنے نبی کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ رب العزت قیامت کے دن نہ اپنے نبی کو رسوا کرے گا، نہ اپنے نبی پر ایمان لانے والوں کو رسوا کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے سامنے ان کا نور چل رہا ہوگا، ان کی دائیں جانب ان کا نور، روشنی ان کے ایمان کی روشنی ہوگی۔ تو مرزا صاحب یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو نبی پر ایمان لائے اللہ ان کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ بھی مانتے ہیں کہ مرزا صاحب کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ مومن تھے، ان کے ایمان کا انکاری رافضی ہوتا ہے۔ اب یا تو کوئی رافضی ہوگا تو یا پھر ان کے ایمان کا اقرار کرے گا۔ اگر ایمان کا اقرار کرے گا تو یہ آیت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر خود بخود فٹ ہو جائے گی کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت معاویہ کو رسوا نہیں کرے، کیونکہ معاویہ والذین آمنوا معہ وہ یقیناً نبی پر ایمان لانے والے تھے۔ یہ تو روافض کے علاوہ اہل سنت میں سے تو کوئی بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ایمان کا انکاری نہیں ہے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت قرآن میں یہ بیان ہوئی، کیونکہ جو بھی ایمان لائے، اور صحابہ کرام کا ایمان گارنٹیڈ ہے، کسی اور کے ایمان کی گارنٹی نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام کا جو ایمان ہے وہ گارنٹیڈ ہے، اس کی ضمانت اللہ نے قرآن میں دی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں دی ہے کہ میرے صحابہ کا ایمان وہ گارنٹیڈ ہے، اس کی ضمانت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ لہٰذا قرآن کی یہ آیت جو پانچویں دلیل ہم نے پیش کی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر فٹ ہوتی ہے، اور صحابہ کرام کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ انہیں قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا، اور ان میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہے اور یقیناً شامل ہیں
مرزا صاحب کی زبانی بھی شامل ہیں کہ وہ مومن ہیں، لہٰذا قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا نہیں کرے گا۔ یہ فضیلت نہیں ہے مرزا صاحب کہ قیامت کے دن اللہ انہیں پریشان نہیں کرے گا، انہیں ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کرے گا جس کی وجہ سے وہ دنیا کے سامنے شرمندہ ہو جائیں۔ اب ہم قرآن کریم کی آیات کے بعد کچھ احادیث بھی دیکھتے ہیں، بالتفصیل بالاستیعاب، تو نہ ساری آیات ہم ذکر کر رہے ہیں نہ ساری احادیث ذکر کر رہے ہیں، چند ایک موٹی موٹی۔ یہ چھٹی فضیلت جو حدیث سے ہم پیش کر رہے ہیں، خود مرزا صاحب یہ حدیث بار بار بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں 3650 نمبر حدیث ہے، آپ نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میری امت میں سے قیامت تک کے جو لوگ ہیں ان میں سے سب سے بہترین میرے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی صحابہ کرام۔ صحابہ کرام سب سے بہترین لوگ ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر بہترین وہ لوگ ہیں، یعنی دوسرے نمبر پر فضیلت والے اور شان مقام والے وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام سے ملیں گے، پھر وہ لوگ جو صحابہ کرام کو ملنے والوں سے ملیں گے، یعنی صحابہ تابعین اور تبع تابعین، اور بعض روایات میں تبع تابعین کے جو شاگرد ہیں اتباع التبع تابعین، وہ بھی اس میں فضیلت میں شامل ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک فضیلت ہے کہ میرا زمانہ یعنی صحابہ کرام سب اس امت میں سے سب سے بہترین ہیں۔ تو یہ ہر صحابی کی فضیلت ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر ادنا سے ادنا جو صحابی اس کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ بعد والوں کے مقابلے میں وہ بہترین ہے، ہر اعتبار سے بہترین ہے۔ مرزا صاحب آپ جو کہتے ہیں، مانتے ہیں اس حدیث کو کہ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو اور صحیح احادیث کو مانتا ہوں، تو صحیح حدیث تو یہ بتاتی ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سب سے بہترین لوگوں میں شامل ہیں۔ جس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ اس امت میں سے بہترین ہیں، اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اس امت میں سے بہترین ہیں۔ بعد والا کوئی شخص کسی طرح بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر آپ اس حدیث پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر آپ اسحاق جھالوی صاحب کی قدر تو کرتے ہیں اور تعظیم کرتے ہیں، ان کے بارے میں لچر زبان استعمال نہیں کرتے، آپ مودودی صاحب کے بڑے فین ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اسلام کی بڑی خدمت انہوں نے بجا لائی ہے، اور آپ جناب اور کسی بزرگ کا نام لے کر ان کی تو بڑی فضیلت اور ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لے کر ان کے خلاف اپنے بغض کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میرے دل میں ان کے لیے میل ہے، میرے دل میں رنج ہے، اور آپ کہتے ہیں جی یہ کیوں ہو گیا جی، وہ کیوں ہو گیا جی، یا کہتے ہیں کہ یہ بدعت کے مرتکب ہو گئے، بدعت انہوں نے ایجاد کر دی، یا آپ اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں کہ ان کی شان میں توہین کے مرتکب ہوتے ہیں، تو آپ خود ہی دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کا کس قدر ایمان ہے۔ جب اللہ رب العزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یہ سب سے بہترین لوگ ہیں، اس کائنات کے بہترین لوگ ہیں، تو مرزا صاحب جھالوی صاحب تو کیا ہے، مودودی صاحب جیسے کروڑوں بھی ہوں تو معاویہ رضی اللہ عنہ کے جوتے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جب اتنی شان ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی، تو پھر آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ ان کے خلاف زبان درازی کریں؟ تو بہرحال یہ بھی فضیلت ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزبان وحی ان کے بہترین ہونے کی خوشخبری سنائی، لوگوں کو بتایا، مرزا صاحب آپ جیسوں کو بھی بتایا کہ میرے معاویہ بہترین ہیں، میرے معاویہ بہترین ہیں۔ تو مرزا صاحب آپ اگر کہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل ثابت نہیں ہیں تو پھر اس کو ڈھٹائی کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد 7ویں حدیث ایک ہم مرفوع حکمی حدیث پیش کر رہے ہیں جو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے، لیکن یہ ایسا قول ہے جو وہ اپنے اجتہاد سے نہیں کہہ سکتے۔ اس کو لوگ جانتے ہیں جو علم حدیث سے شغف رکھتے ہیں کہ اس کو مرفوع حکمی کہتے ہیں، کسی صحابی کا ایسا قول فعل جو اجتہاد سے جس کا تعلق نہ ہو، جس طرح کہ کسی چیز کا ثواب یا کسی چیز کی فضیلت بیان کرنا، تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہو تو کوئی صحابی بیان کر سکتا، اپنی طرف سے تھوڑا کوئی ثواب وغیرہ گھڑ سکتا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ قول مصنف ابن ابی شیبہ میں 32415 نمبر روایت میں منقول ہے، اور اگر کسی کو اس کی سند میں شبہ ہو تو وہ بھی ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے، اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں،
فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او دنیا والو، او بعد والو، صحابہ کا احترام کرو، صحابہ کے بارے میں کوئی نازیبہ بات اپنی زبان سے ادا نہ کرو۔ لا تسبوا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو سنبھال کر رکھو، اپنی زبان کو لغزش نہ کھانے دو۔ لا تسبوا، کوئی ادنا سے ادنا نازیبہ بات، ہلکی سے ہلکی نازیبہ بات صحابہ کرام کے بارے میں نہ کہو۔ لفظ سب کا کیا معنی ہے، اس کے بارے میں ہم تفصیل کے ساتھ ہمارا پورا ایک کلپ ہے کہ لفظ سب قرآن و سنت کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں ہم نے بتایا ہے کہ احادیث میں لفظ سب کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کا معنی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بالکل کوئی ادنا سے ادنا نزیبہ کلمہ اپنی زبان سے نہ نکالو۔ فَلَا مَقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرَهُ، فرماتے ہیں کہ ان صحابہ کرام میں سے کسی کا ایک لمحے کے لیے کھڑا ہونا، ایک لمحے کے لیے کھڑا ہونا تم میں سے کسی کے ساری عمر کے سارے اعمال سے افضل ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بنتا ہے، مرفوع حکمی ہے، کیونکہ خود وہ اپنی مرضی سے تو ایسا اجتہاد سے تو کہہ نہیں سکتے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ صحابہ کرام کا ایک لمحے کے لیے کھڑا ہونا بعد والوں کے لیے ساری زندگی کے سارے اعمال سے افضل ہے۔ مرزا صاحب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک لمحہ، ایک سیکنڈ، ایک لحظہ جو ہے وہ اگر ساری کائنات مودودی صاحب بن جائے نا اور ساری زندگی کارنامے کرتی رہے، تو مرزا صاحب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک سیکنڈ اور ایک لمحہ جو ہے وہ کروڑوں اربوں خربوں مودودی، ان کی ساری زندگی ان سے وہ افضل ہوگی۔ تو مرزا صاحب آپ مودودی صاحب کی قدر کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ بڑے مفکر اور بڑے مدبر تھے اور انہوں نے اسلام کی بڑی خدمات سر انجام دی ہیں، ان کی ساری اسلام کی ساری خدمات ایک طرف، معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک لمحہ، ایک سیکنڈ ایک طرف، تقابل ہی نہیں بنتا، پھر بھی وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بہتر ہیں۔ تو آپ مودودی صاحب کا تو احترام کریں اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہیں کہ انہوں نے یہ بدعت ایجاد کی تھی۔ کبھی آپ نے کہا کہ مودودی نے یہ بدعت ایجاد کی تھی؟ ہم کہتے ہیں کہ غلطیاں کوتاہیاں مودودی صاحب سے ہوئی ہیں، بڑی بڑی ہوئی ہیں، عقیدے کی بھی، عمل کی بھی، فکر کی بھی، منہج کی بھی، لیکن ہم پھر بھی احترام سے نام لیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مودودی صاحب نے یہ جناب بدعت کر دی اور یہ کفر کر دی اور یہ شرک کر دیا، ہم نہیں کہتے۔ ہم ان کی غلطیاں اچھے انداز سے انشاءاللہ بیان کریں گے لوگوں کے سامنے، لیکن صحابہ کرام کی فضیلت یہ ہے، جن میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، کہ ان کی زندگی کا ایک سیکنڈ جو ایک لمحہ جو ہے وہ بعد والوں کی پوری زندگی کے سارے اعمال سے افضل ہے۔ یہ فضیلت نہیں ہے مرزا صاحب آپ کے نزدیک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی؟ اور کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی نہیں تھے؟ صحابی تھے تو یقیناً یہ ان کی فضیلت ہے مرزا صاحب، آپ کو ماننی پڑے گی۔ اور اس بارے میں آپ کہیں الجھاؤ پیدا نہیں کرنا آپ نے مرزا صاحب کہ یہ تو عبداللہ بن عمر کا اپنا قول ہے۔ آپ اس کے بارے میں، اس طرح کی باتوں کے بارے میں کہہ چکے ہیں کہ محدثین کا یہ پیٹ رول ہے کہ جب کوئی غیبی خبر ہو اور اس میں صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مینشن نہ بھی کرے تب بھی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی منسوب مانیں گے، موقوفاً ہونے کے باوجود بھی، کہ ہم کہیں گے اس لیے کہ غیبی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے پاس نہیں آتی۔ اور یہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ جب کوئی غیبی خبر ہو اور اس میں صحابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مینشن نہ بھی کرے تب بھی اس کو آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہی منسوب مانیں گے، موقوفاً ہونے کے باوجود، اس لیے کہ غیبی خبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کے پاس نہیں آتی۔ تو یہ بھی غیبی خبر ہے، یعنی کسی صحابی کا کوئی قاعدہ کلیہ تو ایسا نہیں جو لگا کر انہوں نے یہ فضیلت بنا لی ہو، غیبی خبر ہے، اللہ نے اپنے نبی کو بتائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائی اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کی۔ اور پھر ایک موقع پر مرزا صاحب آپ کہتے ہیں کہ ابن عباس جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں وہ پھینکنے والا نہیں ہے، یقیناً اس کی کوئی حاصل ہوگی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہوگا جو سنا ہوگا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے۔ لہٰذا ابن عباس جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں یہ پھینکنے والا نہیں ہے، یقیناً اس روایت کی اصل موجود ہے۔
تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جو اتنا بڑا دعویٰ کیا مرزا صاحب، یہ کوئی پھینکنے والا ہے؟ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے۔ لہٰذا مرزا صاحب آپ کو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کو ماننا چاہیے، اور یہ رٹ ختم کر دینی چاہیے کہ کوئی فضیلت ثابت نہیں۔ یہ جو فضیلتیں ہیں کس کی ہیں؟ پھر تو یہ سیدنا ابو بکر کی بھی فضیلتیں نہیں ہیں، نہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام لے کر یہ فضیلتیں سنائی گئی، نہ عمر رضی اللہ عنہ کا نام لے کر یہ فضیلتیں سنائی گئی، نہ عثمان رضی اللہ عنہ کا نام لے کر یہ فضیلتیں سنائی گئی، نہ علی رضی اللہ عنہ کا نام لے کر یہ فضیلتیں سنائی، نہ عشرہ مبشرہ کا نام لے کر یہ فضیلتیں جو میں ذکر کر چکا ہوں، یہ تو کسی کا نام لے کر نہیں سنائی گئی۔ تو اس کا مطلب یہ کس کی ہیں؟ پھر یہ ہوائی فضیلتیں تھیں نعوذ باللہ، جو کسی پر فٹ نہیں آتی تھی۔ اگر آپ کسی ایک پر بھی فٹ کرتے ہیں بغیر نام آئے، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی تو صحابی ہیں، سب صحابہ پر فٹ ہوتی ہیں، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر بھی فٹ ہوتی ہیں۔ تو اگر یہ فضیلتیں ابو بکر و عمر اور عثمان و علی رضی اللہ عنہم اور عشرہ مبشرہ اور دیگر صحابہ کی ہیں، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھی ہیں، ماننی پڑیں گی آپ کو۔ اسی طرح یہ 8ویں فضیلت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی، جو نام لیے بغیر بیان کی گئی حدیث میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3649 نمبر، کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، ایک زمانہ لوگوں پر آئے گا، لوگ جہاد کریں گے، قتال کریں گے، لیکن فتح نہیں ہو رہی ہوگی۔ وہ پوچھیں گے کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہو؟ کچھ لوگ جواب دیں گے ہاں صحابی تو ہمارے پاس ہیں۔ پھر ان صحابی کی برکت سے اللہ رب العزت فتح نصیب فرمائے گا، کہ ایک صحابی موجود ہے، اس صحابی کی وجہ سے فتح ہو جائے گی۔ پھر ایک زمانہ آئے گا، لوگ پھر غزوہ کریں گے، جہاد کریں گے، پھر فتح نہیں ہو رہی ہوگی، پھر پوچھیں گے کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو نبی کے صحابہ کا ساتھی ہو، جس نے نبی کے صحابہ کی صحبت پائی ہو؟ بتایا جائے گا کہ ہاں ایک تابعی ہے، تو اللہ رب العزت اس تابعی کی برکت سے فتح نصیب فرمائے گا۔ پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اسلام کے لیے جہاد کریں گے، قتال کریں گے، نکلیں گے دشمن سے لڑنے کے لیے، نہ کوئی صحابی ہوگا نہ کوئی تابعی ہوگا۔ پوچھا جائے گا کہ کوئی ایسا شخص ہے جس نے نبی کے صحابہ کو دیکھنے والوں کو دیکھا ہو، یعنی نبی کے صحابہ سے ملنے والوں سے اس نے ملاقات کی ہو، یعنی تابعین سے تبع تابعی کوئی ہے، تو اللہ رب العزت اس تبع تابعی کی وجہ سے فتح نصیب فرما دے گا۔ یہ ہے برکت معاویہ مرزا صاحب، صحابہ کی برکت ہے، جن میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، اور یقیناً شامل ہیں، آپ کی زبانی بھی شامل ہے، اور آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ جو فضیلت ہے یہ سب صحابہ کی ہے سمیت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے، کہ صحابہ کی برکت یہ ہے کہ جس لشکر میں صحابی ہوتا ہے، کوئی ادنا سے ادنا صحابی، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ یا جو کوئی بھی صحابی ہو، اللہ رب العزت اس ایک صحابی کی برکت سے فتح نصیب فرماتے ہیں۔ یہ صحابہ کی برکت ہے، اور یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھی برکت ہے مرزا صاحب۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو کمر توڑ دی نا رافضیوں اور نیم رافضیوں کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو باب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل کیا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی فضیلت، ان کے فضائل کا بیان ہے، اور اس میں یہ حدیث ذکر کرتے ہیں، اور اس باب کے شروع میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ دیا، فرماتے ہیں وَمَنْ صَاحِبَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم أَوْ رَآهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ مِنْ صَحَابِهِ۔ اب کوئی اس شبہ میں نہ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو کچھ خاص لوگ ہوں گے جن میں کوئی فلاں شامل نہیں ہوگا یا فلاں شامل نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ یہ جو فضائل میں بیان کر رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ہیں، اور صحابی کون ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا ہو، یا آپ کو دور سے اس نے دیکھ لیا ہو اور اسلام کی حالت میں دیکھا ہو، فَهُوَ مِنَ صَحَابِهِ، وہ آپ کے صحابہ میں شامل ہے۔ اور جو آپ کے صحابہ میں شامل ہے، یہ فضیلت بھی اس پر فٹ آتی ہے کہ اس کی ایک برکت ہے، اللہ رب العزت اس اکیلے کی برکت کی وجہ سے پورے اسلامی لشکر کو فتح نصیب فرماتا ہے۔ تو مرزا صاحب یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے یا نہیں؟ یہ بڑے سے لے کر ادنا سے ادنا ہر صحابی کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی وجہ سے ان کی ایک برکت رکھی ہے جو لوگوں کو حاصل ہوتی تھی، ان کی موجودگی کی وجہ سے اللہ رب العزت فتح نصیب فرماتے تھے۔ یہ ہے برکت معاویہ، ہم اس کو نام دیتے ہیں اس فضیلت کو، فضیلت نمبر 8 جو ہے
برکت معاویہ، ہر صحابی کی فضیلت ہے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہیں، تو یہ صحابہ کی برکت ہے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی برکت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے فرمائی ہے۔ اور یہ بات مرزا صاحب بھی بیان کر چکے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے مرزا صاحب خود اس فضیلت کو بیان کر چکے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو سناتے ہیں، آپ خود ہی مرزا صاحب کی زبانی اس فضیلت کو سنیں۔ پھر بخاری مسلم میں ایک اور حدیث بھی ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ جہاد کے لیے نکلیں گے اور کوئی آواز لگانے والا آواز لگائے گا، کیا تم میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہو؟ تو ایک شخص کھڑا ہوگا اور کہے گا ہاں میں ہوں۔ وہ پورے جہادی لشکر میں ایک ہی بندہ ہوگا جو صحابی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فتح دے دے گا مسلمانوں کو اس کی موجودگی کی برکت سے۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں زمانے گزریں گے، یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث، مشکات میں 30 جلد میں صحابہ کے فضائل میں آپ کو مل جائے گی، تو میری امت جہاد پہ نکلے گی تو کوئی اناؤنسمنٹ کرے گا کیا تم میں ایسا شخص ہے جس نے نبی علیہ السلام کے دیکھنے والے کو دیکھا ہو؟ یعنی کوئی ایسا ہے جس نے کوئی صحابی دیکھا ہو، تو ایک ہی بندہ کھڑا ہوگا کیونکہ زمانہ بہت دور ہو چکا ہوگا، وہ کہے گا ہاں جی میں نے ایک صحابی دیکھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ فتح دے دے گا اس تابعی کی برکت سے۔ پھر زمانہ گزرے گا، میری امت جہاد میں نکلے گی، کوئی اناؤنسمنٹ کرنے والا اناؤنسمنٹ کرے گا کیا تم میں ایسا شخص موجود ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے والے کو دیکھا ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ اناؤنسمنٹ ہوگی نا تو پھر ایک اور شخص کھڑا ہوگا، وہ کہے گا ہاں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے والے کو دیکھا ہوا ہے، یعنی میں نے تابعی کو دیکھا ہوا ہے، اور وہ خود کیا ہوگا؟ تبع تابعی، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فتح دے دے۔ دیکھا آپ نے کہ مرزا صاحب نے بتایا کہ یہ حدیث ہے، اور اس حدیث سے جو بات ثابت ہو رہی ہے مرزا صاحب کی زبانی بھی اللہ رب العزت نے کہلوا دیا کہ صحابہ کرام کی یہ برکت ہوتی تھی، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہیں، لہٰذا یہ برکت ان کے پاس بھی تھی، اور یہ فضیلت ہے صحابہ کرام کی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی۔